یہ بات ہے اس خوف کی، اس وسوسے کی جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے، یہ بات ہے اس اندیشے کی جو رات کی نیند چھین لیتا ہے، یہ بات ہے اس روحانی ڈھال کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی اس آخری اور انتہائی اہم سورت کی، جس کو پڑھ کر سب سے بڑے جادو کا توڑ ہو گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سورۃ الناس پڑھتے ہیں، اسے سونے سے پہلے ورد کرتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری تھی، اور شیطان کے وسوسوں سے آج کی دنیا میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اس محافظ سورۃ الناس کی گہرائی کو۔ مکہ کی وہ صبح تھی، فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے بستر پر لیٹے تھے، مگر وہ لیٹے ہوئے نہیں تھے۔ کئی راتیں گزر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، شدید بیمار۔ آپ پر ایسا اثر ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، مگر آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار تھے۔ اب یہ بیماری عام بیماری نہیں تھی۔ قریش کے سرداروں نے، جنہیں اسلام کی روشنی پسند نہیں تھی، ایک سازش کی تھی۔ انہوں نے ایک شخص لبید بن عاصم کو رشوت دی اور اس سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کالا جادو کرے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اور کنگھی کے کچھ دانے لے کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے چھپا دیے۔ جادو کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، جسمانی تکلیف، ذہنی کشمکش، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے وحی بھیجی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ روحانی ہتھیار بھی دیا۔ یہ ہتھیار تھا اللہ کا کلام۔ اس تکلیف کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان سورت کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے آپ پڑھتے گئے، ایک ایک کر کے جادو کی گڑھیں کھلتی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الناس کا مفہوم۔ سورۃ الناس صرف 6 آیات کی ہے، مگر یہ چھوٹی سورت 3 سب سے بڑے پناہ گاہوں کا ذکر کرتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہاں ہم پہلی پناہ اس ذات کی مانگتے ہیں جو ہمارے سب سے چھوٹے ضرورت سے لے کر سب سے بڑے خوف تک ہر چیز کی ربوبیت کر رہی ہے۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ بادشاہ یعنی مالک، حاکم۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے کوئی حکم نہیں چلتا، وہ سب کا مالک ہے۔ جب ہم دنیا کے بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تو ان کے مالک سے کیسے ڈریں گے؟ یہاں اللہ کی حاکمیت کی پناہ ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اللہ ہی وہ واحد معبود ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جانی چاہیے۔ یہاں اللہ کی الواحیت کی پناہ ہے۔ دیکھیں، پہلے رب، پھر مالک، پھر محبود، یہ تینوں اللہ کی عظمت کی صفات ہیں۔ پناہ کس چیز سے؟ اگلی آیات اس خطرے کو بیان کرتی ہیں جس سے بچنا سب سے ضروری ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ یہ ہے اس اصل دشمن شیطان۔ وسوساس یعنی بار بار ذہن میں بری یا گمراہ کرنے والی بات ڈالنا، اور خناس اس کا مطلب ہے جو وسوسہ ڈال کر جھٹ سے پیچھے ہٹ جائے، چھپ جائے، تاکہ ہم یہ نہ جان پائیں کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ یہ ہمیں دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان دماغ میں نہیں، ہمارے سینے، دل و جسم
جذبات میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی وہ ہمارے جذبات، ہمارے خوف، ہماری خواہشات کو استعمال کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ وسوسہ ڈالنے والے صرف جنات نہیں ہوتے، بلکہ برے انسان، برے دوست، برے ساتھی بھی وہی کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ آج کی زندگی میں تو میرے دوستو، آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا مطلب ہے؟ نفسانی وسوسے، اینزائٹی اینڈ اوور تھنکنگ۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اوور تھنکنگ کے عذاب سے گزرتے ہیں؟ ہر جھوٹی بات کو سوچ سوچ کر بڑا کر دینا، ہمیشہ مستقبل کے خوف میں مبتلا رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہی تو ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی خیال آپ کو اللہ کی بندگی سے یا سکون سے دور لے جا رہا ہے، تو فوراً کہیے اعوذ برب الناس۔ سوشل وسوسے، ٹاکسک پیپل۔ آج کا ہمارا خناس کون ہے؟ وہ زہریلا انسان، وہ باس، وہ رشتہ دار جو آپ کے دل میں شک، حسد یا بدگمانی پیدا کر رہے، وہ دوست جو آپ کو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جائے، وہ سب من الجنۃ والناس میں آتے ہیں۔ اصل عمل یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل صرف جسمانی بیماری نہیں تھی، روحانی بیماری بھی تھی۔ اس لیے ہمیشہ 3 کام کریں۔ 3 بار پھونکنا، سونے سے پہلے بیماری میں یا کسی خوف میں 3 بار سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے آپ پر یا اپنے بچوں پر پھونک لیں۔ اللہ کی طرف رجوع، جب بھی پریشانی یا بے چینی ہو، دنیا میں پناہ گاہیں تلاش کرنے کے بجائے سیدھا رب الناس کی طرف پلٹ آئیں۔ یاد رکھیں، سورۃ الناس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا معبود ہی ہماری واحد اور بہترین پناہ گاہ ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز میں سورۃ الناس پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف چھوٹی سورت نہیں، بلکہ اللہ کی وہ زبردست ڈھال ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑی شیطانی وار سے بچایا تھا۔ اس سورت کو پڑھیں، اس کی معنی پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی عادت بنا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔